عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا. مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے. تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے، دیکھ بھال سے رہتا ہے. تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے، جب تم خود یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہاں جی، اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے. جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو، جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے. تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو اب جب تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر، تو اس کا معیار یہی تھا، حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں. تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں، حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا. لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن، فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے؟ فیضا اشیر لہو لحد الیہ، جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں، یہ سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور فرماتے ان کو اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے میں ان کو قبر میں رکھوں. تو جب تم نے خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست. اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر. وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو. ہاں، تم قرآن کے بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو. تو ہاڑے اندر جو کوئی دم خم ہوتا کیوں جی؟ نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے. ہاں جی، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائے، رسول اللہ کے فرامین سنائے. ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا. ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا. ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الى یوم القیامہ. قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس حاذ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما. فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا. بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا. جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का क्या माना है? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान व मिन दूनिहिमा जन्नतान। इन चीजों का इनको क्या पता है? इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुन राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जम व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सम व कुंतुम अज़वाजन सलासा सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला। इनको क्या पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हाँ जी, जब आपने खुद ही कुरान के साथ ऐसे किया तो आप जनाब जी वो चलाते हैं। उन सूरों का इलाज तो आज भी यही है, रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात से लेकर क़यामत तक, अंग्रेजों का हो या मोदी का हो या बुद्ध मतों का हो, एक ही इलाज है, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बस इसके अलावा जितनी मर्जी को मकाले लिखे, क्यों जी, 50-50 जिल्दें लिख दे कुरान की ताजीम पर, उनको क्या पता है? वो एक ही बोली समझते हैं, वो खालिद बिन वलीद की तलवार को समझते हैं। हाँ, वो एक ही बोली समझते हैं, वो हजरत काका की शुजाअत को जानते हैं, वो एक ही बोली समझते हैं, हजरत शुराहबील की गैरत को वो जानते हैं, वो एक ही बोली समझते हैं, वो नूरुद्दीन जंगी की वो इश्क रसूल को जानते हैं। हाँ, वो एक ही बोली समझते हैं, वो सलाहुद्दीन अयूबी का वो फकीराना लिबास के अंदर बैतुल मुकद्दस को फतह करना समझते हैं। उनको ये नहीं पता, हाँ, उनको इस एक ही बोली का पता है। लेकिन वो बोली तो मुसलमान इकबाल कहता, जो सुरूर हक व बातिल के कारजार में है, तू जब बेगाना है हर वो ज़र्ब से तो तुझे क्या पता है। हाँ जी, कहता जेड़ा लुत्फ लड़न ते मरण ते मारन नाल आंदा है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून। मुसलमान तो हर मसले में फायदे में है, मर जाए तब भी फायदा, मार दे फिर भी फायदा। ये तो कुरान की नस है, यक्तुलून व युक्तलून। क्यों जी? हाँ जी, लड़ो, मर जाओ या मारे जाओ, दोनों फायदे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलूना वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। क्यों जी? ये तो हमने वादा कर रखा है पहली किताबों में, और कुरान में भी वादा कर रखा है कि जनाब गाजी भी हो उसको भी सवाब मिलेगा, जो शहीद हो जाए उसको भी सवाब मिलेगा। हम मुसलमान तो लेकिन कुरान को तो पढ़ना ही नहीं है ना कुरान। क्यों जी? बयान में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। क्यों जी? हाँ, वहदहुल्ला शरीक दा माना था तेन समझ कोई ना आया ना, वरना किरतारपुर ते इतना खुश होने की किसी को जरूरत ही कोई नहीं सी। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।